جہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے جب سر سجدے میں رکھا تو اس ظالم نے خنجر کو پتھر پہ مارا اور خنجر کو کھنڈا کر کے تو اس نے 13 ضربیں چلائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فضا میں بلند آواز میں کہا تھا الا قد قتل الحسین ابن علی، حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ عراق میں ان گنت زیارات ہیں۔ عراق انبیاء کی سرزمین ہے اور باقی معصومین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ بعد میں ہے۔ تو وادی السلام میں 70,000 انبیاء دفن ہیں۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ نظر آئے گا کہ عراق میں جو وادی السلام قبرستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ وادی السلام وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بارش کا قطرہ گرنے سے جو ہے وہاں پر در نجف جو ہے وہ بن جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے۔ چونکہ پہلی زیارت ہوتی ہے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، اور بھی آگے کافی زیارات ہیں، لیکن وہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ وہ جتنے بھی لوکل عراقی ہیں تو وہاں پہ وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ پتھر اٹھائے ہوتے ہیں جو بارش کے بعد قطرے اور پھر وہ پتھر بنتا ہے در نجف، تو وہ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں اوریجنل۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا کہ 3 دن نجف کے اندر قیام ہوتا ہے زائرین کا، تو اس دوران زائرین کو کون کون سی نجف کے اندر زیارات کروائی جاتی ہیں؟ پہلی زیارت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کروائی جاتی ہے۔ کوفہ میں جو زیارات ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے ہیں کہ اس کے لیے پورا دن چاہیے ہوتا ہے، یعنی وہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ہونے والی زیارات نہیں ہے۔ جہاں شہادت ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کو، جہاں سر سجدے میں ظالم نے وہاں پہ ان کو وار کیا ہے، وہ بھی مسجد کوفہ میں ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مختار سقفی کون تھے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قاتلان حسین کا بدلہ لیا ہے، جن کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے مختار آپ میرے حسین کے قاتلوں کو مارو گے۔ جب آئے ہیں سرکار مسلم بن عقیل کوفہ میں، 80,000 سے زیادہ لوگوں نے سرکار مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ مولا حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے۔ جہاں پر سیدوں کے خون کا ایک قطرہ بھی گرا ہے نا، وہاں پر زیارت موجود ہے۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا، کاظمین سے پہلے ہلا کے مقام کے اوپر ایک بڑی ہی مشہور زیارت ہے، بی بی شریفہ بنت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور وہ اتنی مشہور زیارت ہے اور اتنی وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خداوند عالم اس بی بی کے وسیلے سے، صدقے سے اتنی دعائیں قبول فرماتا ہے کہ وہاں پر لوگ باقاعدہ بینر لگا کے جاتے ہیں۔ سامرا جائیں گے تو سامرا میں ایک ہی زری کے اندر 4 قبریں ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اونا محمد کیونکہ شہدائے کربلا میں سے ہیں دونوں شہزادے، تو کربلا سے باہر ان کے مزارات کیوں ہیں؟ جب شہادتوں کا وقت آیا اور دونوں شہزادوں نے اجازت مانگی، مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی دونوں شہزادوں کو۔ جب ماں سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں شریکت الحسین جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ سے، تو بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ آپ ہے میرے بھائی حسین کا صدقہ، تو آپ نے جاگیر علی اکبر میں زمین پہ نہیں آنا۔ کوئی بھی کربلا کی زیارت یا شہید کربلا کوئی بھی کہیں پہ اگر الگ دفن ہے تو اس کے الگ دفن ہونے میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں خطیب زیارت جناب علامہ آغا باقر حیدر قمی صاحب، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے زائرین کو ایران اور عراق کی زیارات کروا رہے ہیں، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اور حضرت علی علیہ السلام کے مزارات کی زیارات بھی کرواتے ہیں، اور ایران اور عراق کی تمام پرنور زیارات سے بھی لوگوں کو مستفید کرتے ہیں۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام الحمدللہ۔ آغا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اور جب کربلا کی زیارت کے حوالے سے گفتگو ہو تو پھر ہماری جان حاضر ہے۔ علامہ صاحب بہت زیادہ سوالات ہیں لوگوں کے ایران اور عراق کی زیارات کے حوالے سے، اس کے بارے میں آج تفصیلاً آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ اتنے عرصے سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہیں، تو ظاہر ہے آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، سامرا کے بعد کیونکہ رخ زائرین کا کربلا کی طرف ہو جاتا ہے، تو رستے کے اندر نیکسٹ جو قیام کی جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ جی، سامرا کی زیارت کرنے کے بعد زائرین پہلے سے ہی آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ اکثر زائرین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں، یعنی وہ پہلے زیارت کرنے کے لیے آئے اس مقام کی، اور آ کر انہوں نے منت مانی کہ خداوند عالم اگر ہمیں اولاد عطا کرے گا اس سید کے صدقے میں، اس شہزادے کے صدقے میں جو کہ سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اگر خداوند عالم اس شہزادے کے صدقے میں ہمیں اولاد عطا کرے گا تو ہم اسی مقام پہ آ کر بکرا ذبح کریں گے، اور وہ گوشت جتنے بھی سات زائرین ہوں گے یا وہاں پر مقامی جو لوگ رہنے والے ہیں، کھانا بنا کر ہم ان کو ہدیہ کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آغا صاحب کربلا کی جانب سفر جو ہے وہ سارے زائرین کا گامزن ہے،
آپ یہ بتائیے گا کہ اب بلد کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ قیام کی جگہ زائرین کے لیے کربلا کے سفر میں کون سے ہوتی ہے؟ جی چونکہ رخ کربلا کی طرف ہے اور سب آمادہ ہیں کربلا کے لیے، کیونکہ زیارات کا نچوڑ ہے کربلا۔ بے شک۔ تمام زیارات کا ایک اپنا مقام ہے، ایک الگ لیول ہے، لیکن کربلا کی زیارت کا کیا ہی کہنے کہ تمام زائرین کی آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، دل اور دماغ تیار ہوتے ہیں کربلا کی زیارت کو کرنے کے لیے، تو وہ بالکل بھی انتظار نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب ہم مسیب کے مقام پہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سید محمد اور سید ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں سرکار مسلم بن عقیل کے اور بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام لاہور کی ملکہ کے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مسیب کے مقام کے اوپر ایک بڑی ہی مشہور زیارت ہے، وہ کون سی ہے اور زائرین وہاں کیوں جانا پسند کرتے ہیں؟ جی عمیر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مقام کو مسیب کیوں کہتے ہیں۔ جی۔ کیونکہ وہاں پہ جو شہزادے دفن ہیں وہ تو ان کے نام ہے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بیٹے ہیں سرکار مسلم بن عقیل سفیر حسین کے، اور بیٹے ہیں بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ لاہور کی ملکہ کے۔ اور وہاں پر چونکہ جب بھی جاتے ہیں، آپ گاڑی لیں یا آپ خود سے جائیں، تو گاڑی والے کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے مسیب کے مقام پہ جانا ہے۔ تو مسیب اسے کیوں کہتے ہیں اس مقام کو کہ جب ان دونوں شہزادوں کو قتل کیا گیا تو ان دونوں شہزادوں کی لاشوں کو دریا کے حوالے کیا گیا۔ اب دونوں لاشیں بہہ رہے ہیں، لیکن معجزہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ سیدوں کے خون کا قطرہ بھی جہاں گرا ہے وہاں پہ معجزے ہوئے ہیں، خدا نے یہ مقام اور عزتیں عطا کی ہیں، کیونکہ سیدوں نے اپنے خون، اپنی گردنیں، اپنے سروں کو کٹوایا ہے تو صرف خدا کی وحدانیت کو بچانے کے لیے، خدا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے۔ اور اس قربانی کا صلہ خدا نے کتنا بڑا عطا کیا ہے، کتنا بڑا اجر خدا نے عطا کیا ہے کہ جب حارث ملعون نے دونوں شہزادوں کے سر قلم کیے اور دونوں لاشوں کو دریا کے حوالے کیا تو پانی اس طرف بہہ رہا تھا اور لاشیں الٹے رخ بہہ رہے تھے۔ اب وہ کسان تھا مسیب، جو اس جگہ کا نام ہے مسیب، وہ کسان تھا، اس نے اپنے کھیتوں کو، فصلوں کو پانی لگایا ہوا تھا، اس نے دریا میں دیکھا کہ لاشیں بہہ رہے ہیں لیکن الٹے رخ بہہ رہے ہیں، پانی کا رخ اس طرف ہے، لاشیں ادھر بہہ رہے ہیں۔ تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ لاشیں کوئی معمولی لاشیں نہیں ہیں، یہ کوئی عام لاشیں نہیں ہیں، ضرور یہ کوئی معجزہ ہے کہ یہ الٹے رخ بہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے لاشوں کو وصول کیا اور وصول کر کے دونوں شہزادوں کو انہوں نے اس مقام پہ دفن کیا۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام ہے مسیب۔ اور کیا کہنے کہ آج جتنے بھی زائرین جاتے ہیں وہاں پر، میں نے علماء سے یہ جملہ سنا ہے کہ اگر خداوند عالم کو، کیونکہ باب الحوائج دونوں شہزادے بڑی مظلومیت سے شہید کیے گئے ہیں، اور خداوند عالم کو اگر ان دونوں شہزادوں کا واسطہ دیا جائے تو خدا کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کربلا کتنی دور ہے، کیونکہ زائرین کے جو ہے وہ دل تڑپ رہے ہیں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، تو کتنا سفر رہ گیا اب؟ جی بالکل قریب ہیں ہم کربلا کے، لیکن جو دو زیارات باقی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم وہ دو زیارات نہیں کریں گے تو زائرین ہمارے سے سوال کریں گے اور مولا بھی راضی نہیں ہوں گے کہ اتنی بڑی زیارت چھوڑ کے آگے آپ۔ جو دو زیارات باقی ہیں میں مختصراً ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ دو شہزادے اور ہیں، اور وہ کون شہزادے ہیں کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، شریکت الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حضرت اون اور حضرت محمد۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اون و محمد کیونکہ شہدائے کربلا میں سے ہیں دونوں شہزادے، تو کربلا سے باہر ان کے مزارات کیوں ہیں؟ جی بڑا زبردست سوال ہے، اور زائرین کو اس کا علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ دونوں شہزادے کربلا سے باہر کیوں ہیں۔ بیسیکلی یہ کربلا کی ابتدا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جاگیر علی اکبر، جو کربلا کی سرزمین ہے وہ شہزادہ علی اکبر کے نام پہ ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ ان کے نام پہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بتانا میں ضروری سمجھوں گا کہ جب پاک بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ مدینہ سے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی تھیں، تو مولا حسین علیہ السلام چونکہ وقت کے امام تھے، وقت کی حجت تھے، تو مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں تمام عالم اسلام کو۔ مولا حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں،
اے میری بہن زینب، جب تک آپ کے شوہر جناب عبداللہ اجازت نہیں دیں گے آپ میرے ساتھ مدینہ سے نہیں جا سکتی. یعنی آپ کی اجازت مشروط ہے آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی اجازت سے. اب جب بی بی کو پتہ چلا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو بی بی آئی ہیں جناب عبداللہ سے اجازت مانگنے کے لیے. ٹاپک ہمارا وہی ہے کہ دونوں شہزادے کی قبریں باہر کیوں ہیں. جملہ یہ نوٹ کیجئے گا، اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ امام اور وقت کی حجت اسے کہتے ہیں جو خدا کے حکم کے تابع ہو، جو خدا کے حکم اور شریعت کو لے کے اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ چلے. مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ نہیں جا سکتی جب تک جناب عبداللہ اجازت نہیں دیتے، اور بی بی آئی ہیں جناب عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے. تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا کہ بی بی مٹی پہ بیٹھی ہیں. تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو یہ معلوم ہو گیا کہ بی بی کچھ مانگنا چاہتی ہیں. تو پوچھا، سوال کیا، تو بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بھائی حسین اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، تو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے اور میں آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آئی ہوں. صرف اجازت نہیں دی، اجازت بھی دی ہے، اور ساتھ جتنا بھی یمن سے لائے ہوئے تحفے بہت کچھ دے کے بھیجا ہے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے. جب بی بی روانہ ہونے لگی، دونوں شہزادوں کو جناب اونو محمد کو بلا کے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بی بی کے ہاتھ پہ اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھ رکھے اور کیا فرما رہے ہیں، اگر حسین ابن علی پہ قربانیاں دینے کا وقت آئے تو کیا کرنا کہ ایک شہزادے کو میری طرف سے صدقہ کر دینا. یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک شہزادے کو میری طرف سے صدقہ کرنا حسین ابن علی پہ، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا حسین ابن علی پہ. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرما دیا، اور جب روز عاشور یعنی 10 محرم 61 ہجری جب شہادتوں کا وقت آیا اور دونوں شہزادوں نے اجازت مانگی، مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی دونوں شہزادوں کو. جب ماں سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں شریکت الحسین جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ سے، تو بی بی کیا فرما رہی ہیں، آپ ہیں میرے بھائی حسین کا صدقہ، تو آپ نے جاگیر علی اکبر میں زمین پہ نہیں آنا. یعنی جاگیر علی اکبر جہاں تک ہے وہاں تک آپ نے زمین پہ نہیں آنا، جاگیر سے باہر آپ نے زمین پہ آنا ہے. گھوڑے سے جب زمین پہ آئیں، جب شہید ہوں تو سرزمین کربلا سے باہر ہوں. تو تاریخ میں یہ اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام چونکہ ہر شہید کی لاش پہ گئے، حسین ابن علی ہر شہید جو کربلا میں شہید ہوا، 72 شہداء آپ نے سنا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہر شہید کے لاشے پہ حسین ابن علی گئے ہیں. تو جب اونو محمد شہید ہوئے ہیں، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، تو مولا حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں جا کر دونوں شہزادوں کے لاشوں کو لے کے آؤں. تو پھر بی بی کیا فرما رہی ہیں شریکت الحسین کہ بھیا حسین وہ آپ کا صدقہ تھے، کبھی صدقوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ روایت ہے کہ مطلب سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہاں پر دونوں شہزادے اس لیے دفن ہیں کہ چونکہ وہ صدقہ تھے، بی بی نے منع فرمایا تھا کہ نہ اٹھائیں، لہٰذا وہ شہزادے وہیں پہ دفن ہیں. جی آغا صاحب یہ بتائیے گا، اب زائرین جو ہے وہ کربلا کی زمین پہ داخل ہونے لگے ہیں. جی بالکل بالکل، لیکن حسین ابن علی کا ایک وعدہ جو زائرین کو یاد ہے، اور جو مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشور 10 محرم والے دن جناب حر علیہ السلام سے کیا تھا کہ اے حر، جب بھی میرے زائر آئیں گے جیسے میری زیارت کریں گے ویسے ہی تیری زیارت کریں گے. اور جناب حر علیہ السلام کو ہی یہ اعزاز عطا کیا تھا. میں ایک بات اور آپ کے پوسٹ کاسٹ کے ذریعے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے عالم اسلام کے لیے کہ 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا تشریف لائے 61 ہجری، اور مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو روکنے والے تھے جناب حر علیہ السلام. جناب حر علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، گھوڑے کو روکا. اب یہاں پر ایک مکالمہ ہے جو میں اکثر ایک ہی جملے میں بیان کرتا ہوں، چونکہ لمبا ہو جائے گا تو میں ایک جملے میں اس جملے کو بند کرتا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. چونکہ امام اور وقت کی حجت اسے کہتے ہیں جو اگلے پچھلے سارے معاملات سے واقف ہوں. تو مولا حسین علیہ السلام جناب حر کی شہادت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ اس نے 72 میں شامل ہونا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. اب مولا حسین علیہ السلام نے تو فرما دیا، جناب حر کیا فرما رہے ہیں کہ اے حسین ابن علی، آپ نے تو فرما دیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، میں آپ کی ماں سیدہ زہرا کے بارے میں یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اس ایک جملے کی قیمت کتنی بڑی ادا کی ہے حسین ابن علی نے کہ جب 10 محرم
صبح عاشور جناب ہر معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں مولا حسین علیہ السلام سے، تو صرف معاف کیا ہے حسین ابن علی نے؟ نہیں، معافی بھی دی ہے، اور کیا انعام دیا اسے ایک جملے کا کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی ماں سیدہ کا رومال جناب ہر کے ماتھے پہ باندھا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے ہر، آج بھی وہ قبر پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے، جب بھی زائرین جائیں وہ ان کی قبر پہ لکھا ہوا ملے گا، اے ہر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے ہر آپ دنیا میں بھی آزاد ہیں، آپ آخرت میں بھی آزاد ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا تھا، دو روایتیں، کوئی بھی کربلا کی زیارت وہ کس مقام پر ہے اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک جملہ میں جو یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کوئی بھی کربلا کی زیارت یا شہید کربلا کوئی بھی کہیں پہ اگر الگ دفن ہے تو اس کے الگ دفن ہونے میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ یہاں پہ جناب حر علیہ السلام کی زیارت آپ الگ کر رہے ہیں، کربلا مولا حسین علیہ السلام کے حرم سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہ ڈرائیو کر کے آپ نے جناب حر علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنا ہے، اور وہاں پر آ کر آپ کو یہ محسوس بھی ہوگا۔ ایک جملہ اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میرے زائر آئیں گے جیسے میری زیارت کریں گے ویسے ان کو تیری زیارت کے لیے آنا پڑے گا۔ اب حسین ابن علی کا وعدہ پورا ہونا تھا، تو لاشوں کو جب پامال کرنے لگے نا، یہ جب سارے شہید ہو گئے، 72 شہید ہو گئے، تو انہوں نے گھوڑے دوڑانے تھے لاشوں پہ۔ اب چونکہ جناب حر علیہ السلام کی والدہ محب اہل بیت نہیں تھی، اس نے کیا کہا کہ میں اپنے بیٹے کی لاش کو پامال نہیں ہونے دوں گی، تو اس نے یہ کہہ کے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھوا لیا۔ روایات میں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لاشیں کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن لاشا نہیں اٹھتا تھا۔ تو اب جہاں پر جناب حر علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں پہ وہ دفن ہے، وہاں پر اطراف میں جتنے بھی قبائل ہیں وہ جناب حر علیہ السلام کے قبیلے میں سے۔ اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب زائرین عراق میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ذہن میں صرف کربلا کی زیارت کے بارے میں ہی ہوتا ہے، تو اس موقع کے اوپر کیا حالات اور کیا کیفیت ہوتی ہے زائرین کی؟ جی، چونکہ جب کربلا داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک زائر کا دل و دماغ اس وقت تیار ہے، اور ہم پھر کوشش کرتے ہیں، میں خود بھی نوحے پڑھتا ہوں، مجالس پڑھتا ہوں، اور اگر مطلب صحت نہ ساتھ دے رہی ہو، چونکہ میں خود بھی گریہ کر رہا ہوتا ہوں، تو ہم کوئی ایک نوحہ چلا دیتے ہیں یا کوئی مصائب چلا دیتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر زائر رو رہا ہے، کوئی چہرے کا ماتم کر رہا ہے، کوئی مطلب ہر ایک زائر اپنے طریقے سے ایک مطلب وہ گریہ کر رہا ہوتا ہے، اور کربلا کی زیارت کے لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کربلا داخل ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی پہلی نظر مولا حسین علیہ السلام کے سنہری گنبد پر پڑتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے، خدایا تیری مہربانی کہ تو نے اپنے حبیب کے نواسے کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ زائرین جو عراق کے اندر زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر، کربلا کے مقام کے اوپر جو قبریں مبارک ہیں وہ سب کی تھوڑے تھوڑے وقفے پہ بھی ہیں، کچھ ساتھ ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اکٹھے کیوں نہیں ہیں تمام قبریں؟ جی عمیر بھائی، بڑا زبردست سوال ہے، اور جب بھی زائرین کربلا بالخصوص جائے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا میں کچھ قبریں ہیں جو الگ الگ ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہیں، اور جو کچھ قبریں ہیں وہ بالکل اکٹھی ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پہ سارے شہداء کو اکٹھے دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ جملہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آج پوری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ۔ کربلا میں قبروں کی ترتیب کسی عام انسان نے نہیں بنائی، کربلا میں قبروں کی ترتیب بنائی ہے خود وقت کے امام مولا حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے، وقت کے امام، وقت کی حجت مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے، یعنی مولا سجاد علیہ السلام نے۔ تو کربلا میں قبروں کی ترتیب کسی عام انسان نے نہیں بنائی، اور یہ بھی جملہ مولا امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ کربلا کوئی عام سرزمین نہیں ہے، کربلا معجزوں کی سرزمین ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلے بھی ہوں گے معجزے اور آنے والے دور میں بھی معجزے ہوں گے، اور مولا سجاد علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ مولا یہ آپ نے جو ترتیب بنائی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آپ بہتر جانتے ہیں، مولا یہ فرمائیے کہ آپ نے مولا حسین علیہ السلام یعنی آپ نے اپنے بابا کے ساتھ آپ کے بھائی مولا علی اکبر کو دائیں طرف اور سینے پہ مولا علی اصغر کو دفن کیا ہے، یعنی ایک ہی قبر کے اندر تینوں باپ بیٹے ہیں، اور بین الحرمین کا فاصلہ رکھا ہے۔ اور یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ بھی ایک پیغام جائے گا کہ وہ جو بین الحرمین کا فاصلہ ہے وہ صفا اور مروہ سے 1 انچ بھی اپ یا ڈاؤن نہیں ہے،
صفا مروہ جتنا فاصلہ آپ نے رکھا ہے. اب سائل سوال کر رہا تھا کہ مولا آپ نے اپنے بابا حسین ابن علی اور اپنے چچا ابوالفضل العباس کی قبر کے درمیان بین الحرمین یعنی صفا مروہ جتنا فاصلہ رکھا ہے، اور یہ فاصلہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو چونکہ وقت کے امام تھے، وقت کی حجت تھے، جیسے ہی سرکار ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کا نام آیا ہے تو مولا سجاد علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہوئے، اور مولا سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کربلا ہے معجزوں کی سرزمین، کربلا میں ہونے ہیں معجزے، میں امام ہوں، جانتا ہوں آنے والے دور میں بھی معجزے ہوں گے، خداوند عالم میرے چچا عباس کے وسیلے سے دعائیں قبول فرمائے گا، خداوند عالم میرے بابا حسین کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول فرمائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں جو معجزہ میرے بابا حسین کی قبر پہ ہو وہ میرے بابا کے نام سے منسوب ہو، جو معجزہ میرے چچا عباس کی قبر پہ ہو وہ میرے چچا کے نام سے منسوب ہو. اگر دونوں بھائی اکٹھے ہوئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ چونکہ امام ہیں مولا حسین علیہ السلام، ان کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا، یہ دعا قبول ہوئی. اس لیے میں چاہتا ہوں، یہ امام سجاد فرما رہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جو معجزہ ادھر ہو وہ میرے بابا کے نام سے منسوب ہو، جو معجزہ میرے چچا عباس کی قبر پہ ہو وہ ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو. اور آج اس دور میں بھی زیادہ تر معجزات مولا عباس کی قبر پہ ہو رہے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے کے بالکل عقب کے اندر ایک اور روزہ جو ہے وہ موجود ہے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے منسوب جو واقعہ ہے اور تمام باتیں ہیں وہ ہمارے ویورز کو بتائیں. جی عمیر بھائی، سرکار حبیب ابن مظاہر بھی شہدائے کربلا میں سے ہیں، اور قبر الگ ہے، گنج شہداء جس کو بولتے ہیں، جہاں پر سارے شہداء کی اکٹھی قبریں ہیں، جی وہاں پر سارے شہداء ہیں. ایون سرکار امیر قاسم جو بھتیجے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے، ان کی لاش کے ٹکڑے بھی گنج شہداء میں ہیں، لیکن سرکار حبیب ابن مظاہر کی قبر الگ ہے. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، اور میں آپ کو شب عاشور کا ایک جملہ آپ کے ناظرین کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ شب عاشور جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ ساری میرے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، میں حجت تمام کر رہا ہوں، تم سب چلے جاؤ. آپ نے سنا ہوگا، تمام تاریخ میں یہ موجود ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا، اور چراغ بجھا کر مولا فرما رہے ہیں اب چلے جاؤ. جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو کیا حالت تھی کہ سب رو رہے تھے. سرکار حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، جن کا آپ نے سوال کیا کہ قبر کیوں الگ ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ سرکار حبیب ابن مظاہر صحابی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابی مولا علی علیہ السلام ہے، صحابی مولا امام حسن علیہ السلام، اور پھر مولا حسین علیہ السلام کے، اور جن کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام ہمیشہ ان کو یہ کہتے تھے کہ مجھے آپ سے میرے نانا کی خوشبو آتی ہے. تو وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولا آپ نے تو فرمایا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، آپ امام ہیں، وقت کی حجت ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھی ایک سوال ہے، کل روز محشر اگر آپ کی ماں سیدہ سلام اللہ علیہ نے یا آپ کے نانا نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے نواسے کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے، یا بی بی نے سوال کر لیا میرے بیٹے کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے، جو جواب ہم نے دینا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم چلے جاتے ہیں. تو مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، مولا حسین علیہ السلام نے سرکار حبیب بن مظاہر کو سینے سے لگایا، اور مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حبیب آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ان سب میں سے ضعیف ہیں، لیکن آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. حبیب میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی میرے زائر آئیں گے، جیسے میری قبر کی زیارت کریں گے ویسے وہ تیری قبر کی زیارت کریں گے. اور ایک جملہ اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ آپ سب سے ضعیف ہیں، سب سے بزرگ ہیں، آپ پہ جنگ واجب نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ جملہ بولا ہے کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو اور اپنے نانا کی شریعت کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. اب چونکہ جب بھی جہاد کا لفظ آئے گا تو اس پہ ایک ایج ہے، ایک ایج تک جہاد آپ پہ واجب ہے، فرض ہے، اس کے بعد وہ ساکت ہو جاتا ہے، یعنی ایج لمٹ گزر گئی، جہاد ساکت ہو گیا. امام جانتے تھے، کریم ابن کریم حسین ابن علی جانتے تھے کہ سرکار حبیب بن مظاہر روایات میں ہے کہ 100 سال 120 سال تک ایج کے بارے میں یہ روایات ہیں. تو حسین ابن علی جانتے تھے کہ ان پہ جنگ ساکت ہے، تو مولا حسین علیہ السلام نے فرما دیا دنیا والوں کے لیے، حالانکہ امام جانتے تھے
کہ یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں. دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وقت کے امام کسے کہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں اے حبیب آپ پہ جنگ واجب نہیں ہے, آپ پہ جنگ ساکت ہو چکی ہے, جہاد ساکت ہو چکا ہے. تو سرکار حبیب بن مظاہر کو جب پتہ چلا کہ میری ضعیفی کی وجہ سے, اور میں یہ بھی جملہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ یہ عالم اسلام کے لیے ایک ہدیہ ہوگا, تحفہ ہوگا, کہ یہ حالت تھی کہ سرکار حبیب ابن مظاہر کی کمر جھک چکی تھی, یہ بھویں آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی. ضعیفی کا یہ عالم تھا کہ بالکل جھکی کمر کے ساتھ چلتے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ مولا حسین علیہ السلام وقت کے امام ہیں, میری ضعیفی کی وجہ سے مجھے میدان میں نہیں بھیجیں گے, تو جناب جون جو شہدائے کربلا میں سے ہیں, مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے, جناب جون کو لے کے خیموں سے باہر آئے ہیں. کیا کیا ہے؟ اپنی دستار اتاری ہے, اس کی پٹیاں بنائی ہیں, اور جناب جون چونکہ حبشی تھے اور ان کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تلوار کا دستہ میری کمر کے پیچھے رکھو اور اتنی مضبوطی سے باندھو کہ میری کمر سیدھی ہو جائے. اور وہ جو بھویں آنکھوں کے سامنے آ چکی تھیں ان کو دوبارہ یہاں پہ رکھ کے اور مضبوطی سے پٹی کو باندھا, اور اب آئے ہیں کمر کو سیدھی کر کے مولا حسین علیہ السلام کے سامنے, اور مولا حسین علیہ السلام کو فرما رہے ہیں مولا اب تو جنگ واجب ہے, اب تو میں میدان جا سکتا ہوں, اب تو آپ مجھے میدان بھیجیں گے. تو یہ حالت تھی مودت اہل بیت کی, عشق مولا حسین علیہ السلام کی. اور اکثر مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے یہ جملے تاریخ میں سنے گئے ہیں, لکھے گئے ہیں, اجننی حب الحسین, ہاں ہمیں حسین کے عشق نے پاگل کر دیا. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کربلا میں اور کون کون سی زیارات ہیں؟ کربلا میں بہت زیادہ زیارات ہیں اطراف میں. داخلی زیارات ان کو بولا جاتا ہے, خارجی تو چونکہ ہم کر کے آ چکے ہیں. خارجی زیارات میں مسیب تھا وہ ہم نے کر لی, جناب اونا محمد کر لی, جناب حور علیہ السلام کی کر لی. اب ہیں داخلی زیارات جو چند قدم کے فاصلے پہ ہیں. ان میں ہم شروع کرواتے ہیں نہر فرات سے, جہاں پہ سرکار ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام پانی بھرنے کے لیے گئے تھے. وہ دریا تھا, لیکن اب چونکہ دریا نے کافی سال گزر جانے کے بعد 14 صدیاں گزر گئی ہیں, تو دریا نے رخ موڑا ہے. تو وہاں انہوں نے ایک نشانی کے طور پہ ایک نہر رکھی ہوئی ہے. مقام وہی ہے جہاں سے سرکار نے پانی بھرا تھا, تو مقام وہ نہر فرات, اس کو القما بھی بولتے ہیں. اور اس کے بعد مقام امام جعفر صادق علیہ السلام, وہ مقام ہے جہاں پہ سرکار جب بھی آتے تھے کربلا کی زیارت کے لیے تو وہاں پہ آ کے تشریف رکھتے تھے, مجلس کرتے تھے, پھر گریہ کرتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر تک. اور اس کے بعد نہر فرات پر ہی ایک مقام ہے, مسجد ہے, وہ مقام صاحب الزمان. اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقام صاحب الزمان وہ مقام ہے جہاں پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام پہلی بار گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں. سارے شہید ہو چکے, حسین ابن علی میدان میں آئے, ایک بہت بڑی جنگ کی ہے مولا نے, اور اس کے بعد جو خدا سے کیا ہوا وعدہ تھا, جو اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ تھا وہ پورا کرنا تھا. تو نیزے کے ساتھ دائیں رخسارے پہ مولا حسین علیہ السلام زمین پر آئے ہیں, اور وہی مقام ہے جہاں پہ ہر شب جمعہ مولا امام زمانہ بقیت اللہ اعظم تشریف لاتے ہیں. اور زیارت نائیہ میں مولا کا یہ جملہ بھی ہے کہ میرا سلام ہو اس پاک دادا پہ کہ جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسارے زمین پر تشریف لائے. اور مولا حسین علیہ السلام اس مقام پہ تشریف لائے. میں نے مینشن بھی کیا, ہمیشہ زائرین کو ہمیشہ بتاتا ہوں زائرین کو, وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مقتل تک, جہاں پہ 13 ضربیں چلائی ہیں اس ملعون نے, شمر نے. اور وہاں سے یعنی مقام صاحب الزمان سے لے کر مقتل گاہ تک 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم فاصلہ بنتا ہے. اب کیسے لے جایا گیا؟ کیونکہ مولا عباس تو تھے کوئی نہیں, مولا علی اکبر تو تھے نہیں, سارے ساتھی تو شہید ہو چکے تھے. بہنیں تھیں وہ خیموں میں موجود تھیں, کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میں ہوں خیموں سے باہر نہ آنا, اور بہنیں خیموں میں تھیں. حسین ابن علی کیسے لائے گئے؟ تاریخ میں کبھی کسی اوراق میں یہ جملے نہ لکھے گئے نہ یہ پڑھے گئے, کیونکہ یہ اتنی دردناک ہیں کہ جگر پھٹ جاتے ہیں. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مزید کچھ اور زیارات بھی ہیں داخلی راستے کے اوپر؟ جی بالکل, زیارات تو ابھی ہم نے شروع کی ہیں, 3 زیارات آپ کو بتائی ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں مقام علی اکبر. مولا حسین علیہ السلام کی حرم سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے مقام علی اکبر, جہاں پہ شہزادہ علی اکبر کو جو بیٹے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے, جن کے بارے میں جن کو برچھی لگی وہ اس مقام پہ, وہی مقام ہے مقام علی اکبر. جب برچھی لگی تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. تو جن کے جانے سے
مولا حسین علیہ السلام کی داڑھی سفید ہو گئی اور آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. اور مولا حسین علیہ السلام اس مقام تک کیسے آئے یہ جب پڑھا جاتا ہے تو جگر پھٹتے ہیں. لیکن اس مقام کی زیارت کر کے مقام علی اکبر کی زیارت کروا کے وہاں بہت بڑا پرسہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اگلی زیارت کی طرف, اور آگے زیارت ہے مقام علی اصغر. وہاں پہ جھولے ہیں, جھولے کی زیارت بھی ہوتی ہے, وہاں پر بھی لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. وہ مقام جہاں پر شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا, جب مولا حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو اٹھا کے لائے اور فوج اشکیا کے سامنے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اصغر ان سے پانی مانگو, میں جانتا ہوں انہوں نے دینا نہیں ہے لیکن آپ حجت تمام کریں, آپ پانی مانگیں. تو وہاں پر شہزادہ علی اصغر نے پانی مانگا اور انہوں نے وہ تیر مارا ہے شہزادہ علی اصغر کو کہ جس کے لیے انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ یہ تیر ہم نے انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے انہوں نے وہ تیر رکھا, اور وہ تیر جب شہزادے کو لگا تو تاریخی یہ روایت ہے کہ اگر مولا حسین علیہ السلام ہاتھ نہ رکھتے تو جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتے. تو مقام علی اصغر کی زیارت کرتے ہیں, وہاں پہ بھی بڑا پرسہ ہوتا ہے, دعائیں کرتے ہیں تمام زائرین. اور اس کے بعد اگلی زیارت ہے مقام ظافر جن. روز عاشورہ یعنی 10 محرم والے دن ظافر جن آیا ہے اپنی پوری اولاد کے ساتھ, اور آ کر مولا حسین علیہ السلام سے یہ کہا ہے کہ مولا آپ مجھے حکم دیں میں ان کو تہس نہس کر دوں. تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے جنگ کرنی ہوتی یا میں نے ان کو ختم کرنا ہوتا تو میرے عباس کا ایک حملہ کافی تھا. میں تو اپنے نانا کے دین شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں, میں نے کوئی ان سے جنگیں نہیں کرنی یہاں پہ, میں صرف ان کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میرے نانا کا دین ہے, میرے نانا کے دین میں شراب نہیں ہے, میرے نانا کے دین میں جوا نہیں ہے, میرے نانا کے دین میں یہ خرافات نہیں ہیں. میں اپنے نانا کے دین میں تبدیلیاں نہیں ہونے دوں گا. میں قتل ہو سکتا ہوں, اپنی اولاد قربان کروا سکتا ہوں, میں اللہ کے دین اور اپنے نانا کی شریعت کو بچاؤں گا اور ہر حال میں بچاؤں گا. اور اس کے بعد اگلی زیارت ہے ٹیلہ زینبیہ, وہ مقام کہ جہاں پر شریکت الحسین جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر 70 قدم کا وہ فاصلہ ہے جہاں پر اس ملعون شمن نے مولا حسین علیہ السلام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اس نے ضربیں چلائیں, اور بی بی 70 قدم پہ کھڑے ہو کے بھائی کا سجدہ دیکھتی رہی. اور کیا فرمایا بی بی نے, اے زمین اونچی ہو میں نے بھائی کا سجدہ دیکھنا ہے. آج بھی وہ جگہ اونچی ہے, وہ جگہ اونچی ہے, یہ مقتل ہے اور یہ وہ بی بی کھڑی تھی, اور مولا حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور پڑھا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. تو وہ ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں اس کو. اور بالکل تھوڑا سا آگے جائیں گے, یہ ہم اطراف کی زیارات کر رہے ہوتے ہیں جب, تو ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے زیارت ہے خیمہ گاہ, جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کے خیمے تھے. ایک چیز اور جو میں زائرین کو ہمیشہ مینشن کرتا ہوں کہ پہلے خیام تھے اس طرف جہاں پہ دریا کا کنارہ تھا, لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہاں سے خیمے اٹھانے ہیں تو مولا عباس علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا میں موجود ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے خیمے ہم نے دوسری جگہ لے کے جانے, ان کی جرأت ہی کیا ہے کہ یہ ہمیں یہ کہیں کہ خیمے دوسری طرف لے جاؤ. تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں, یہ محتاج ہوں گے تو ہوں گے. ہمیں ان کی ذہنوں میں جو یہ غلط فہمی ہے نا کہ دریا کے کنارے پہ ہیں تو یہ پانی کے محتاج ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے خیموں کی جگہ تبدیل کروائی, اور اب جہاں پر مخیم ہے, جہاں پہ خیمہ گاہ ہے, وہاں پر سادات کے خیمے تھے, جہاں پہ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے سارے اپنے شہداء کو اکٹھا کیا, اور مولا حسین علیہ السلام نے تمام سے یہ کہا کہ یہ میری آخری رات ہے, جس نے جانا ہے چلا جائے, لیکن کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا. اور ایک اور چیز مینشن کر دوں کہ اسی مخیم میں خیام گاہ جہاں پہ سادات کے خیمے, اسی جگہ پر خیموں کو آگ لگائی گئی جہاں پہ سیدانیاں تھیں, جہاں مولا حسین علیہ السلام کی پاک بہن شریکت الحسین موجود تھیں, مولا حسین علیہ السلام کی بہنیں بیٹیاں موجود تھیں, ان خیموں کو آگ لگائی گئی. اور اسی مقام پر علی کی عزت والی بیٹی نے کھڑے ہو کے وہاں پر سڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھا کے بی بی نے الحافظ و الحفیظ کہا, اور بی بی نے کہا کہ کوئی بھی اگر ادھر نظر کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور میں عباس کی بہن. اور اسی طرح زیارات کرتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں مقام شیر فضا. ایک مقام ہے جہاں پر جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کو بلایا تھا, اور ابو الحارث کا ایک بہت بڑا لمبا موضوع ہے. وہ شیر آیا تھا اور شیر نے یہ کہا تھا کہ میں حملہ کرتا ہوں, لیکن مولا حسین علیہ السلام نے اور پاک بی بی نے منع فرمایا. اور اس کے بعد پھر اگلا جو مقام ہے وہ ہے مقام کف عباس.
جہاں پہ سرکار ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کے بازو شہید ہوئے تھے. 2 مقامات ہیں, 2 جگہ ہیں, ایک دایاں بازو ایک جگہ پہ شہید ہوا, پھر بایاں بازو شہید ہوا, وہ الگ الگ مقام ہیں اور بالکل مولا عباس کا حرم پھر سامنے ہے. تو یہ تقریباً ساری زیارات کی ترتیب ہے, اور بھی کافی زیارات ہیں لیکن مین یہی ہیں. اگر صاحب یہ فرمائیے گا کہ زائرین جب کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا روزہ حضرت عباس علیہ السلام کا آتا ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کا آتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو چونکہ یہ زائرین کو معلوم ہوتا ہے کہ نگہبان کربلا ہیں مولا عباس, محافظ کربلا ہیں مولا عباس, اور مولا عباس ہی اذن دینے والے ہیں. مولا عباس ہی زائرین کی فہرست بناتے ہیں, زائرین کے زیارت نامے پر دستخط کرتے ہیں. اور علماء سے میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میرے بھائی حسین کے زوارو, یعنی مولا عباس ہی استقبال کر رہے ہیں, آؤ میرے بھائی حسین کے زوارو, میں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں. اور زائرین جب بھی جاتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے ہم مولا عباس کے حرم میں جائیں, ہم جا کر مولا عباس کا شکریہ ادا کریں کہ مولا آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں بلایا. اور جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں, میرا جو اپنا تجربہ ہے, میں نے موازنہ بھی کیا ہے, اور ہمیشہ یہ خدا کی طرف سے شاید یہ معاملات ہیں کہ ہمیں ہوٹل ہی اسی طرح ملتا ہے کہ جب ہم دروازے سے داخل ہونے لگتے ہیں تو ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ساقی عطاشی کربلا, سلام آپ پر اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے. اور تھوڑا سا پھر آگے جائیں گے تو ایک دروازے پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا السلام علیکہ یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی آپ پر ہمارا سلام ہو. تو مولا عباس کے حرم میں جاتے ہیں, پہلے مولا عباس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور مولا عباس سے یہ زائرین کا عقیدہ ہے. زائرین مولا عباس کے حرم میں جا کے باقاعدہ طور پہ مولا عباس سے اجازت مانگتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے آقا و مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, مولا ہمیں اذن عطا کیجیے, مولا ہمیں اجازت عطا کیے. اور وہاں سے سلام کر کے اجازت لے کر پھر مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں جایا جاتا ہے. آگے صاحب یہ فرمائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار کے پاس کوئی اور زیارات بھی ہیں یا صرف قبر مبارک صرف مولا کی ہی ہے؟ جی جو زیارت ہے مین وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر میں صرف مولا حسین علیہ السلام نہیں ہے, سینے پہ مولا علی اصغر اور دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں, اور چند قدم کے فاصلے پہ سرکار حبیب ابن مظاہر ہیں, اور پھر گنج شہداء ہے جہاں پر سارے شہداء اکٹھے دفن ہیں, ایون کہ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے جو ہیں وہ بھی گنج شہداء میں ہیں. اب تھوڑے سے قدم کے فاصلے پہ ایک بہت بڑی زیارت ہے اور وہ ہے مقتل گاہ, اس کو بولتے ہیں مقتل گاہ, جہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے جب سر سجدے میں رکھا تو اس ظالم نے پہلے خنجر کو پتھر پہ مارا اور خنجر کو کھنڈا کر کے تو اس نے 13 ضربیں چلائی ہیں, اور ان 13 ضربوں کے چلنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فضا میں بلند آواز میں کہا تھا الا قد قتل الحسین ابن علی, حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا.